آواز میری نہیں ہونا پھر آمین۔ چلو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام پر آمین۔ سب میرے پیارے بہن بھائیوں کو اور دوستوں کو اور بزرگوں کو اور جو بھی عالم دین ہے ان کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ آج کا جو کلام ہے یہ پردے کھولنے والا کلام ہے، اور یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جو خدا نے موسیٰ پر اپنے نام کو اظہار کیا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ تو اسی نام پر یہ کلام جائے گا، اور یہ کلام جو ہے سارا ہی یسوع مسیح کے کلام پر یہ پورا اترتا ہے۔ کیسے؟ غور کریں۔ لفظ میں کا مطلب ہے کہ میں یعنی خدا خود، آپ کا مطلب ہے ذات خدا اور روح۔ تو یہ آگے آ گیا، اس کے بعد اور روح، پھر لفظ آ گیا جو ہوں، اقبال و اقرار، عہد و پیمان، زمانے کے موافق عروج دینے والا، اس کا مطلب یہ ہے۔ پھر اور آگے آ گیا سو میں، یعنی کل پورا مکمل لفظ میں خدا خود، آپ ذات خدا اور روح ہے۔ پھر آگے آ گیا ہوں کا مطلب ہے اقبال و اقرار، عہد و پیما اور زمانے کے موافق عروج دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پر خدا اپنی قدرت، اپنی ذات اور صفات کا اظہار کرتا ہے اور اپنے نام کی ماہیت اصلیت ظاہر کرتا ہے، یعنی خداوند زمان اور مکان کا پابند نہیں، خدا حال، مستقبل، ماضی میں حاضر ناظر ہے اور لامحدود ہے اور سمندر ہے اور ازلی ہے، اور ازلی کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی ابتدا یا انتہا نہیں ہے۔ سو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور دائمی ہے، اور یہ اس رائے بھید یعنی پوشیدہ بھید ہے کی باتیں ہیں جو یسوع مسیح کی گئی ہیں، اور یہ احیاء یعنی کسی چیز کا یعنی دوبارہ رائج کرنے والا، یعنی یہ خدا یسوع مسیح ہے جو دوبارہ ان کو بنی نو آدم کو بحالیت میں لانے کے لیے کر رہا ہے۔ اگر بحالیت میں لایا جائے کیوں توبہ کی، تو یہ کون کر رہا ہے؟ یعنی خدا خود، مگر ایک نشان یسوع میں ہو کر، جو کہ مخفی لیکن ہمہ صفت موصوف یعنی ساری خوبیوں کا مالک، اور ہمہ نعمت یعنی تمام نعمتوں کا بھی مالک، اور یہ نادیدہ اور ناپائیدہ یعنی متنازع، عیب سے دور رہنے والا، اور یہی معودہ ہے اور یہی بقائے باہم، یعنی خود بھی زندہ رہنا اور دوسروں کو بھی زندہ رہنے دینا، اور یہ ہم وجود ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں بقا اور دوام ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ باطنی نشان میں رہا تاکہ یہ ذات آخرت یعنی آخرت میں کام آنے والی یعنی نیک کام کرے، یعنی خدا کے نیک ارادے کو پورا کرے۔ تو یہ سارا کلام پچھلا گیا ہے، یہ سارا اسی پر ہے کہ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ کسی نے انٹرنیٹ پر ایک عورت سے سوال کیا، کیا تو بیٹے کو مانتی ہے یا خدا کو؟ تو عورت بیچاری خاموش ہو گئی، کیونکہ افسوس ہو گئی۔ اس لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہو گئی، لیکن افسوس اس پوچھنے والے پر جو بیٹے کو نہیں جانتا، کیونکہ اگر وہ جانتا تو سوال نہ کرتا۔ اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تو خدا کو مانتا ہے یا اس کے کلام کو؟ مگر وہ نہیں جانتا۔ تو میں التماس کرتا ہوں کہ پہلے قرآن پاک کی تعلیم کو اچھی طرح سے جانیں، پھر انجیل مقدس کی طرف رجوع کریں۔ اس سوال سے پہلے تو نے قرآن پاک کی پہچان نہیں کی، یہ ڈگڈگی بجانا برائے مہربانی کر کے بند کرے۔ ایسی بہت سے بولنے سے نہ حکمت رہتی ہے اور نہ معرفت۔ زیادہ بولنا بالکل جو ہے یہ غلط ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بیٹا کون ہے اور خدا قادر کون ہے۔ جو نہ مانے وہ قرآن پاک اور انجیل مقدس کے مطابق ملعون ٹھہرے گا۔ غور کریں، سب سے پہلے قرآن پاک میں کلمت اللہ یعنی اللہ کا کلام، پھر نشان، اگر نشان ہے تو فرمان ہے،
اگر فرمان ہے تو یہ کلام الہی ہے. ہم نے مریم پر اپنا کلام ڈالا، یہ قرآن پاک میں بالکل مرکوز ہے. آگے اگر جو دانش مند اس بات کو سمجھیں گے، لیکن جو کم عقل ہیں وہ نہیں سمجھیں گے. تو کلام کو خدا سے نسبت ہے، جس کا کلام ہے وہ خود ہے. تو یہ واحد روح لا شریک ٹھہرا، یعنی اکلوتا، اکیلا، تنہا، واحد. تو واحد خدا قدوس ہے. پھر ہفت ہیکل میں جاتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، پاک عیسیٰ روح اللہ. تو یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے کہ ایک ہے. پھر پاک بے عیب، بے مادہ، گناہوں کو دھونے والا، گناہ معاف کرنے والا، اور جس کی روح ہے، روح اللہ. تو جس کی روح ہے وہ خود آپ یعنی خدا، یعنی خدا، پھر خدا اور خداوند ہے، یعنی خود آپ ہی ہے. یہ مختصر کیا گیا ہے. اس کے بعد انجیل مقدس میں کیا ہے، غور فرمائیں. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یسایہ، ہم جاتے ہیں یہاں پر 7 باب 14 آیت. دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی. یہ خدا کا فرمان الہی ہے، یہ کلام ہے، نشان الہی ہے. نام ایمانویل. ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. تو یہ اعلان کیا خدا نے کہ اس کا نام ایمانویل رکھے، یعنی خدا ہمارے ساتھ. اور پیٹ میں پڑا تو بیٹا، یعنی نشان خدا. تو ہم اب دیکھیے تو نیچے تشریح پر غور کریں. لفظ دیکھو، دیکھو کا مطلب ہے خبردار رہو، ہوشیار رہو. ایک مقدس، بے عیب، پاک، شاخ بار آور ہوگی، اور خدا بیٹے کے نشان میں متشکل ہوگا، اور اس کی پہچان ایمانویل، یعنی خدا ہمارے ساتھ. اور اسی کا نام پھر دوبارہ ہم دیکھتے ہیں یسایہ 9 باب اس کی 6 آیت میں. اور ایک لڑکا تولد ہوگا اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر ہوگا، اور ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. کون کہتا ہے کہ یہ خدا نہیں؟ ایک ہی خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں جتنے مسیحی ہیں. یہ غلط رویے اختیار کرتے ہیں. ان کو اپنے آپ میں، اپنی عقل پر بہت، میں کیا اب ان لوگوں کو کہوں کہ یہ کیسے گنونے کاموں میں مصروف ہیں. اپنی عزت چاہتے ہیں، خدا کی عزت نہیں چاہتے. تو یہ خدا قادر نے اپنے منہ سے الفاظ کیے. اور یہ پھر خدا تعالیٰ کا فرمان دیکھیں. یسایہ 45 باب 24 ہے. میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، تو کلام صدق میرے منہ سے ٹلے گا نہیں، کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا. اور پھر خدا تعالیٰ کا فرمان ہے، غور کریں یسوع مسیح کے متعلق. فلپیوں 2 باب 10 آیت. اور ہر ایک گھٹنا یسوع کے نام پر جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا. اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع خداوند ہے. تو خدا تعالیٰ موسیٰ پر اپنا نام ظاہر کرتا ہے، خداوند، خداوند، خداوند. پہلے زمانوں میں خدا اپنے ناموں میں ظاہر ہوتا آیا، مگر لوگ گردن کش رہے. بہت انبیاء نے نبوت کی، لیکن جس کی پرستش کرتے ہیں خدا اس نام میں موجود ہوتا ہے. تو ایسے ہے کہ تمام مخلوقات کی بحالیت کے لیے بترتیب خدا ان نشانوں میں پوشیدہ ہو کر آیا. تو اب میں نشانوں کی بھی ہم پرستش کرتے ہیں. تو خدا اسی نشان میں ہمیں جواب دیتا ہے اور اپنی قدرت اور طاقت کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ سب نشان ایمانویل، بیٹا، خادم یسوع مسیح، ابن آدم اور برائے خدا. اب انہی نشانوں میں خدا پوشیدگی میں جیسا کام کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ سب نشان بات ترتیب اس لیے دیے گئے کہ ترتیب سے ہر کام کیا جائے اور کام کے موافق سب کچھ ہو. اب جس نشانوں میں اس کو پکارو گے تو وہ تمہیں جواب دیتا ہے اور وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں ہی ہوں. اب لفظ میں ہی ہوں کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں. میں، خدا، آپ، مطلب ذات خدا، ذات الہی اور روح، اکیلا، تنہا، واحد، اقبال و اقرار، عہد و پیما، زمانے کے موافق عروج دینے والا ہوں.
یسوع مسیح فرماتے ہیں میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے. تو یہ باپ بیٹا روح القدس ہیں. اس میں ہم آپ کو یہ اس کی تشریح دیکھیں. میں یعنی خدا خود مطلب آپ مطلب ذات خدا اور روح آگے آ گیا. پھر باپ یعنی خدا میں ذات خدا میں ہوں اور آگے روح میں موجود ہوں. اور پھر باپ یعنی خدا خود مطلب آپ مطلب ذات خدا ذات الہی اور روح میری ذات میں موجود ہے. وہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں خدا میں موجود ہوں اور یہاں پر خدا اس کی ذات میں موجود ہے. آگے آپ خود غور کریں کہ کیا یہ ایک بدن ایک جان ایک روح نہیں ہے. خدا آپ سب کو بات سلامت رکھے. آمین. باپ بیٹے اور روح القدس کے نام پر آمین.